رقم کسی کے پاس موجود ہے یا سامان تجارت ہے تو زکوٰۃ کے وجوب کے لیے سونے کے اعتبار سے نصاب بنایا یا چاندی کے اعتبار سے؟ ظاہر ہے ہمارے دور میں سونے کے اعتبار سے نصاب بنایا تو 7-8 لاکھ روپے سے کم 8 لاکھ سے بھی اوپر چلا جائے گا، تب جا کر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، جبکہ چاندی کے اعتبار سے وہ 70-75 ہزار میں زکوٰۃ فرض ہونا ثابت ہو جائے گا۔ تو اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ جس چیز سے قیمت لگانے میں، جس نصاب بنانے میں فقراء کا فائدہ ہو اس کے حساب سے نصاب بناؤ۔ ظاہر بات ہے اگر 8 لاکھ روپے مالیت شرط لگائی جائے تو بہت سے دکاندار وہ اس کیٹیگری سے باہر ہوں گے، وہ زکوٰۃ دینے کے پابند نہیں ہوں گے۔ بہت سے چھوٹے کاروبار والے لوگ وہ 8 لاکھ روپے ان کے پاس جمع نہیں، لہٰذا ان پر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر چاندی کے اعتبار سے ان پر زکوٰۃ کا حکم دیں تو یقیناً زیادہ لوگ وہ زکوٰۃ دیں گے۔ ظاہر ہے کہ پھر بسا اوقات یہ چائے کے کھوکے والا بھی اس کے پاس 70-80 ہزار تو مل جائے گا، چھوٹی دکانوں والے، چھوٹے کاروبار والے بھی سالانہ ان کے پاس اتنی رقم پسماندہ موجود ہوتی ہے اکثر کہ وقت ضرورت وہ نکال سکیں 70-80 ہزار لاکھ روپیہ، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ پھر تاجر تو اس کی ساری مالیت دیکھی جائے گی، دکان کا سارا سامان دیکھا جائے گا وہ کتنے کا ہو۔ وہ تو بھی عام دکاندار بھی، میرا خیال کوئی دکاندار بچے گا جس کا سامان لاکھ روپے سے کم ہو، ورنہ اکثر دکاندار وہ اگر یہ چھوٹے تو حساب کرے نا، یہ چیز تمہاری کتنے کی، یہ کتنے کی، یہ کتنے کی، یہ تو وہ لاکھ روپے سے قریب پہنچ جائے گا۔ تو اسی طرح سمجھ آیا کہ معاشرے کی غریبوں کی کفالت وہ اسی میں ہے کہ چاندی کے اعتبار سے نصاب کا حکم دیا جائے، چنانچہ اسی پر فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ کے قول پر۔ ایک موقف یہ تھا کہ جس کرنسی میں زیادہ تجارت ہوتی ہے اس کا اعتبار کریں، اگر زیادہ لین دین سونے سے ہے تو سونے کا اعتبار کریں، چاندی سے ہے تو چاندی کا۔ اگر یہ قاعدہ دیکھیں تو پھر یہ سونے کا اعتبار ہونا چاہیے کہ ہمارے دور میں جو نوٹ ہیں یہ بھی تو سونے کی بنیاد پر وہ چھاپے جاتے ہیں نا، کہ بینک، اسٹیٹ بینک کوئی بھی وہ اتنے ہی نوٹ چھاپ سکتا ہے جتنا ان کے پاس سونا ہے۔ تو پھر یہ تجارت سونے کے حکم میں آئی نا، تو جس چیز سے تجارت کی اسی چیز کے اعتبار سے، جس چیز کے ساتھ تجارت کی اسی چیز کے ساتھ مانا جائے گا کہ گویا کہ یہ لین دین ہو رہا، اس کا حساب لگائیں۔ کیونکہ ہمارے دور میں اکثر تجارت وہ سونے کے ساتھ مانی جائے گی، پھر نصاب سونے کا بنایا جائے۔ یہ امام ابو یوسف کا موقف تھا۔ امام محمد کہتے ہیں جس کا زیادہ رواج ہے شہر میں پھر ہٹ کر سونا آئے گا، لیکن اصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کیا جائے، بغیر مجبوری کے اس سے اعراض کرنا درست نہیں۔ یہ جو میں نے اس مسئلے کے حوالے سے بیان کیا ہے یہ امام طحاوی کی کتاب ہے، مختصر فقہ کی کتاب، اس کی شرح ہے امام جساس نے لکھی، اس میں ہے تبیین الحقائق، بنایا بدائع صنائع، درر غرر، الاختیار وغیرہ میں سے یہ مسئلہ میں نے لیا ہے۔